اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها والسبوغ آلاء أسداها والتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأ عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہم صل علی محمد وآل محمد گزشتہ دو دروس میں آپ کے سامنے عظمت زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کیا گیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے مصائب زہرا کے حوالے سے اہل سنت کے مصادر کو پیش کیا گیا۔ آج کا جو موضوع ہے آت ذی القربى حقہ، جو اس آیت سے واقف ہیں تو ان کے ذہن میں موضوع آ گیا ہوگا کہ آج جو ہم نے فدق پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ فدق ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے۔ اگر آپ نے فدق کا اثبات کیا اور فدق کو پہچان لیا، اس کا مطلب آپ نے تشیع کو اور دین کو پہچان لیا، اور جو فدق کا منکر ہے، جو قضیہ فدق کو نہیں جانتا، جو فدق کی اہمیت سے واقف نہیں، اس کا مطلب وہ دین ہی سے واقف، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم لوگ کس بیس پر شیعہ ہیں۔ اور فدق ایک عنوان ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ایک موضوع ہے، لیکن تعلق اس کا ہماری دین کی اساس سے ہے۔ یعنی اگر آپ نے فدق پر کام نہیں کیا اور فدق کو اگنور کیا، کأنہ آپ نے اپنے دین کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں کہ آپ کا دین متزلزل ہے بنا فدق کے۔ اگر آپ فدق نہیں مانتے، اگر آپ فدق نہیں جانتے، اگر آپ فدق نہیں پہچانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس بات پر شیعہ ہوں، میں کیوں شیعہ ہوں، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر بعد میں سنی ہونا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، جو لوگ فدق کو اہمیت نہیں دیتے۔ لہذا فدق کو ہم لوگ اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہ اس پہ تشیع کی بقا ہے، تشیع کی اساس ہے، تشیع کی بنیاد ہے۔ اور شیعوں کی طرف سے جو اہل سنت پر اعتراضات ہوئے، اہل سنت نے بھی سب سے زیادہ جس اعتراض کو، جسے کہا جائے کہ بہت خطرناک اعتراض، بہت اہم اعتراض سمجھا، وہ اسی فدق کے حوالے سے ہے۔ اور راز کیا تھا، بی بی کیوں فدق مانگنے گئیں، یہ ساری باتیں آج کی اس گفتگو میں عرض ہوں گی۔ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، آپ لوگ ذرا ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے ہم لوگ ذرا فدق کو ڈیفائن کر لیں کہ فدق ہے کیا۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ جی فدق کیا چیز ہے، فدق کسے کہتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جس پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ فدق ہے کیا چیز۔ فدق کی تعریف میں جو ہے علماء نے لکھا، ایک کتاب ہے لغت کی جس کا نام ہے لسان العرب، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ابن منظور کی ہے۔ ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب میں یہ جملے لکھے ہیں: فدق قریۃ بخیبر، فدق ایک
گاؤں ہے، ایک قریہ ہے خیبر میں، یعنی جہاں خیبر واقع ہے ادھر ہی خیبر ہی میں ایک گاؤں ہے، خیبر بہت بڑی سی جگہ ہے، اس کا ایک ایریا فدق ہے۔ پھر ایک اور اس نے قول نقل کیا وقیل، اور یہ کہا گیا ہے، یہ سب چیزیں نوٹ کرتے جائیے آپ لوگ، بناحیت الحجاز، حجاز کے مضافات میں ایک جگہ ہے جس کو فدق کہتے ہیں، فیہا عین و نخل، اس میں چشمے بہہ رہے ہیں اور کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، افاء اللہ علی نبیہ، اللہ نے یہ جگہ اپنے نبی کو عطا کی، فذکر علی رضی اللہ عنہ، اب یہ عبارت انہوں نے چھوڑ دی تھوڑی سی لسان عرب کی، اور یہ لسان عرب کے جملے ہیں۔ پھر مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ، اس کی تعبیر ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں اس فدق کو ایز اے گفٹ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیا تھا۔ ٹھیک، یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ یہ کون سی کتاب میں؟ لسان العرب میں۔ فیومی، یہ بھی ایک مؤلف ہے، ایک رائٹر ہے، ایک کمپائلر ہے، اس کی کتاب ہے مصباح المنیر۔ مصباح المنیر فقہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی شرح کے لیے لکھی گئی یہ کتاب، فقہ کے الفاظ کی شرح کے لیے، بعد میں ایک لغت کی شکل اختیار کر گئی۔ فدق بے فتحتین، فدق دو زبر کے ساتھ، یہ فیومی مصباح المنیر میں لکھ رہا ہے۔ فدق لفظ غلط ہے، جو لوگ کہتے ہیں فدق، یہ غلط لفظ ہے، اصل لفظ اس کا جو صحیح تلفظ ہے، کریکٹ پروناؤنسیشن یا پروننسیشن جو بھی ہے وہ ہے فدق بے فتح الفاء والدال، فدق۔ بلدتن، یہ ایک شہر ہے فدق، بینہا و بین مدینۃ النبی یومان، اس فدق اور مدینہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 2 دن کا فاصلہ ہے، یعنی اگر آپ اونٹ پہ فدق سے بیٹھیں گے تو مدینہ پہنچنے میں آپ کو 2 دن لگ جائیں گے۔ ٹھیک، پھر وہی جملہ، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ تحفہ تھا جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا، اور رسول اللہ نے اس کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے قرار دیا تھا، سنی علماء نے لکھا ہے۔ وَتَنَازَعَهَا عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسِ فِي خِلَافَةِ عمر، اور مولا علی اور عباس نزاع کرتے ہوئے، رسول کے چچا جو عباس تھے وہ نزاع کرتے ہوئے پہنچے تھے خلیفہ دوم کے پاس، یہ اس نے ایک ٹکڑا کوٹ کیا ہے۔ یہ علماء اہل سنت کی کتب تھی۔ اب ایک ہماری کتاب ہے مجمع البحرین، بس اس کو کوٹ کر کے پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ یہ چیزیں آپ لوگ پوائنٹس میں اس کی سمری بنا کے اس کو لازمی طور پہ محفوظ کر لیں، تاکہ آپ سے کوئی پوچھے جی فدق کیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ مجمع البحرین، بحر ایک قرآن بحر ہے، بحرین یعنی 2 بحر، 2 سمندر، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث۔ یہ جو کتاب ہے شیخ فخر الدین ترہی صاحب کی، اس کا بھی آپ کو ایک ہلکا سا خاکہ پیش کر دوں۔ مجمع البحرین یعنی قرآن اور حدیث کے مشکل الفاظ کی شرح، اس میں دونوں جمع ہیں، بحر اول قرآن، بحر دوم حدیث، حدیث اور قرآن میں جو مشکل الفاظ آئیں ان کی شرح ہے اس میں۔ تو علامہ تریحی، شیخ فخر الدین تریحی یہ لکھتے ہیں فدق بفتحتین، فدق 2 فتحوں کے ساتھ، فدق لفظ غلط ہے، فدق یہ بھی تاکید کر رہے ہیں۔ قریۃ من قرى الیہود، یہود کے انڈر میں اور یہود کی سلطنت میں جو گاؤں تھے ان گاؤں میں سے ایک گاؤں کا نام فدق تھا۔ اس کے اور مدینہ نبی کے درمیان کا فاصلہ 2 دن کا، وہی ریپیٹڈ بات جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لی۔ پھر انہوں نے یہاں پہ لکھا وبینہا وبین خیبر دون مرحلۃ، اب اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے جغرافیہ پڑھا ہے تو زمین کو 360 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس میں لائنز ہوتی ہیں، تو وہ جو ایک لائن ہوتی ہے اسے مرحلہ کہا جاتا ہے۔ بینہا وبین خیبر دون مرحلۃ، فدق اور خیبر کے درمیان ایک لائن سے کم کا فاصلہ ہے۔ وہی مما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے رسول کو دیا، اور یہ دونوں طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ خیر نحوی بحث اس کو چھوڑ دیجیے، منصرف اور غیر منصرف کی۔ وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ کس کا تھا؟ یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ رسول اور امیر المومنین کے تھا، اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے فیء میں سے نہیں ہے بلکہ انفال میں سے، اس کی بھی خیر اب میں یہاں پہ وضاحت نہیں دوں گا، ہم لوگ آگے بڑھ جائیں گے ورنہ گفتگو ہماری طویل ہو جائے گی۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں آیت کا ٹکڑا ہے، یہ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ ای، جب یہ آیت اتری، اب یہ لکھ رہے ہیں شیخ فخر الدین تریحی صاحب اس آیت کی شرح میں، ای اعط فاطمہ علیہ السلام فدقن، آت ذی القربہ، ذی القربہ سے مراد ہے فاطمہ، آپ دے دیجئے ذی القربہ فاطمہ کو حقہ، ان کا حق،
یعنی آپ فاطمہ کو فدق دے دیجیے. انہوں نے شرح میں لکھا ہے یہاں پر حق فاطمہ سے مراد قرآن میں حق فاطمہ سے مراد کیا ہے؟ فدق ہے. تو یہاں یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجیے جو ہماری محترمہ ذاکرات ہیں. کبھی آپ کو فدق کے موضوع پر اگر تقریر کرنی ہو تو آپ سرنامہ کلام میں اس آیت کو پڑھ سکتی ہیں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. وَكَانَتْ فِي يَدِ فاطمہ. یہ جو فدق تھا یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کسٹڈی میں تھا. إِلَىٰ أَن تُوَفِّيَ رسول اللہ. یہاں تک کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی. فَأُخِذَتْ مِن فاطمہ. یہ چھینا گیا بی بی سے بالقہر والغلبہ. زور زبردستی کے ذریعے سے. اور جو مولا علی نے اس کی حدود بیان کی تھی ان میں سے ایک احد کا پہاڑ تھا, ایک جو ہے عریش مصر تھا, ایک جو ہے سیف البحر سیف البحر بلکہ بکسر سین, اور ایک دومت الجندل یعنی وسط الجندل یا جوف الجندل. یہ جگہوں کے نام ہیں سارے کے سارے. تو مطلب بہت ہی بڑا وسیع و عریض جو ہے یہ سلسلہ تھا. اب یہ کہ جو ہے اس فدق کی جو ہے آمدنی کتنی تھی. اگر آپ فدق کی آمدنی پڑھیں تو کوئی کم آمدنی نہیں تھی. کم سے کم 24,000 دینار یعنی 24,000 سونے کے سکے, اور زیادہ سے زیادہ 70,000 دینار تک جو ہے علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ 70,000 یا یہ 24,000 دینار جو ہے فدق کی آمدنی تھی. کوئی چھوٹی آمدنی نہیں تھی. اور ایک جملہ یہاں پر میں عرض کر دوں, ابھی ہم لوگ اس کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. وہ یہ کہ فدق کو جو چھیننے کا مقصد تھا علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما سے, اس کا ایک بنیادی مقصد اللہم صلی علی محمد و آل محمد, وہ اقتصادی طور پر آل محمد کو کمزور کرنا تھا. اس کو ذہن میں رکھیے آپ کہ اگر ہم نے فدق جو ہے ان کو دے دیا تو لوگ ان کے پاس جائیں گے, ان سے مثلاً پیسے لیں گے اور جو ہے مثلاً ان سے رجوع کریں گے, کبھی پھنسیں گے پریشان ہوں گے تو ان کے پاس جائیں گے, ان کے پاس پیسہ ہوگا لوگ مدد کریں گے تو لوگ ان سے جڑے رہیں گے. یہ لوگ پورے مدینہ کو, مکہ کو, جزیرہ عرب کو امیر المومنین سے کاٹنا چاہتے تھے. تو اس کا ایک ان کو بہترین حربہ یہ نظر آیا کہ فدق کو چھین لیا جائے. جب فدق چھن جائے گا تو ہمارے لیے بڑی جو ہے آسانیاں ہو جائیں گی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے بار محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہاں ایک سوال ہے, اور یہ سوال اکثر اہل سنت جو ہے لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ بی بی تو جو ہے زاہدہ تھی, ان کے القاب میں سے ایک زاہدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے القاب میں ایک لقب کیا ہے؟ زاہدہ ہے. تو دنیا کی رنگینیوں سے, دنیا کی سجاوٹوں سے, ان چیزوں سے بی بی جو ہے بے نیاز تھی. اور تسبیح زہرا والا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے گئی تھی. بی بی کے گھر کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے کہ گھر میں وہ اسباب, وہ سامان کیا کیا تھا. بالکل یعنی مدینہ میں شاید اگر کوئی سب سے ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے معمولی گھر ہو تو وہ بی بی کا گھر تھا. تو ایسی زاہدہ عورت یہ 24,000 دینار اور 70,000 دینار کی آمدنی کے پیچھے کیوں گئی تھی؟ سوال کرتے ہیں لوگ. یہ تو منافات رکھتا ہے زہد کے ساتھ. بات واضح ہے نہیں؟ اعتراض یعنی اگر فرض کیجئے, میں ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے, کہ اگر مثلا مجھے کہیں سے پیسے ملتے ہیں مجالس کے, جو میں دروس وغیرہ دیتا ہوں, کہیں سے مثلا جو ہے نہیں ملتے, اور میں ادعا میرا یہ کہ میں کبھی جو ہے کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتا, کبھی کسی سے مانگتا نہیں ہوں, کہ بڑا زاہد آدمی ہوں, تو بڑا متقی ہوں, تو بڑا پرہیزگار ہوں, آپ نے نہیں دیا, میں آپ کے گھر پہنچ گیا, نکالو بھائی پیسے, تو یہ تو ٹکراؤ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ منافی بات ہے بالکل. آپ کہیں گے یہ کون سا زہد ہے, یہ کون سا تقویٰ ہے کہ یہ مال دنیا کے پیچھے اس طریقے سے آ گئے. تو اگر مال دنیا اور فدق جو ہے, جو کہ یقیناً جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے قدموں کی دھول ہے, بی بی کیوں گئی تھی دربار؟ اس فدق کو مانگنے کیوں گئی تھی؟ دنیا سے کٹی ہوئی تھی, بطول تھی سلام اللہ علیہ. دنیا کی چیزیں جو عام عورتوں کو دھوکہ دے دیتی ہیں, یہ عام عورتیں ہوتی ہیں جو کہ اپنے شوہروں کو جو ہے دنیاوی خواہشات کے چکر میں ذلیل و رسوا کرتی ہیں, تنگ کرتی ہیں. اما بی بی نے جو ہے کبھی زندگی میں کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا, مولا سے نہیں کہا مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. اور اس کا آپ دیکھیں آخری ایام میں بی بی نے اقرار بھی کیا ہے, اور امیر المومنین نے بھی اقرار کیا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا. اور بی بی کی سیرت میں ملتا ہے کہ جو جائز چیز بھی تھی, ضرورت بھی تھی, کبھی جو ہے نا امیر المومنین سے اظہار نہیں کیا مجھے چاہیے,
اور مولا نے جب خود سے پوچھا کہ جب آپ کو چاہیے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ میرے بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی اپنے شوہر سے کچھ مت مانگنا۔ امیر المومنین جیسا شوہر ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ تربیت ہے رسول اللہ کی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، اور ان کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے تربیت ہے، وہ اجل ہے، ان کا مقام اس سے بڑا ہے کہ ان کو یہ تربیت دی ہے۔ یہ ہمارے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے ساری کی ساری روایتیں ہیں۔ تو ایک ایسی ہستی، ایک ایسی خاتون کہ جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ جی ان کو جو ہے مثال کے طور پر جاگیر بڑھانے کا شوق تھا، ان کو جو ہے نا کھجور کے درخت جو ہے نا زیادہ زیادہ جمع کرنے کا شوق تھا، ان کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اور جس کے شوہر سلام اللہ علیہ نے یہ کہا کہ بکری کی ناک سے بہنے والے پانی سے زیادہ جو ہے یہ دنیا پست ہے، جس نے یہ کہا ہو کہ سور کا جو پسینہ ہے کسی کوڑھ کے ہاتھ میں وہ جو ہے زیادہ قیمتی ہے، اس سے بھی زیادہ پست دنیا ہے، جس نے یہ کہا ہو کہ مچھر کا پر زیادہ جو ہے اچھا ہے، زیادہ قیمتی ہے اس دنیا سے۔ دنیا کی کوئی حیثیت جن کے سامنے نہ ہو، جس کو حکومت دی جائے، خلافت دی جائے، تو عبداللہ ابن عباس سے کہیں، دوسروں سے کہیں، میں اپنے جو اس نعلین میں پیوند لگا رہا ہوں، مجھے یہ نعلین پیوند لگی ہوئی حکومت سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک ایسا انسان، تو اس کی زوجہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ وہ فدق کے لیے گئی تھی، آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ صحیح ان کا اعتراض ہے یہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اعتراض آپ کے سامنے اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ تو کیا وجہ تھی کہ سیدۃ نساء العالمین جو کہ دنیا سے بالکل بے رغبت تھی، انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، وہ دربار میں گئیں، وہ خطبہ جا کر دیتی ہیں اور فدق کا مطالبہ کرتی ہیں، اور ساتھ میں ہم لوگ شیعہ یہ بھی ادعا کرتے ہیں کہ بیوی وہ ہیں کہ جن کو ماضی کا بھی پتہ ہے، جن کو مستقبل کا بھی پتہ ہے، جن کو جو ہے کیا ہوگا وہ بھی پتہ ہے اور کیا نہیں ہوگا وہ بھی پتہ ہے باذن اللہ۔ ٹھیک ہے، مطلب بی کے علم میں تھا کہ لوگ مجھے فدق واپس، جب بی کو پتہ تھا، ایک دفعہ ہوتا ہے مثلا مجھے پتہ ہی نہیں ہو کہ مال ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے بندہ جائے اس امید پر کہ مل جائے گا، لیکن بی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا درست نہیں ہے۔ بی کو معلوم تھا کہ فدق واپس، پھر کیوں جا کر خطبہ دیا؟ آپ لوگ تو علم غیب کے بھی قائل ہیں، آپ لوگ تو جناب زہرا کے اتنے فضائل پڑھتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اعتراض کو اچھی طرح آپ کے ذہن میں بٹھا دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اعتراض کی نوعیت کیا ہے۔ یہ سارے اعتراضات ہیں، اب اس کے جو ہے ہم لوگ جو ہے ایک کے بعد ایک جواب جو ہے دینا شروع کریں گے۔ اور یہ جو کتاب ہے میرے سامنے، یہ وہی کتاب ہے جو گزشتہ دروس میں لے کر آیا تھا، سید محمد کاظم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کی فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، فاطمہ زہرا گہوارے سے لے کر قبر تک، یہ جو ہے کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک پورا چیپٹر قائم کیا، اس چیپٹر کا عنوان یہ ہے، وہ کیا راز تھا جس کی وجہ سے بی بی نے فدق کا مطالبہ کیا، اس اعتراض کے بعد کہ بی بی دنیا سے بے رغبت تھی۔ پہلا جو ہے جو سوال کا جواب انہوں نے یہاں پر دیا ہے وہ یہ کہ جب گورنمنٹ نے جناب زہرا کے اموال کو، جناب زہرا کے اس باغ فدق کو، اور صرف باغ فدق نہیں بلکہ 7 اور زمینیں تھیں جن کو عوالی کہا جاتا ہے، عین واو الف لام، یہ اس سے ہمارے شیعہ اکثر ناواقف ہیں ابھی تک کہ عوالی نامی بھی کوئی چیز ہے، اور 7 باغات تھے، وہ سب 7 میں فدق جو کہ سب سے بڑا تھا، یہ سارے کے سارے جب گورنمنٹ نے اپنی کسٹڈی میں لیے، گورنمنٹ نے ان پر کیا کیا؟ قبضہ کیا، تو ان کا پہلا جواب یہ کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو کمزور کریں اور اکنامکلی، اقتصادی طور پر ان سے ایک جنگ کا دروازہ کھولیں۔ انہوں نے یہ چاہا کہ مولا علی کو فقیر کر دیں نعوذ باللہ، تاکہ لوگ جو ہے ان کے ارد گرد سے ہٹ جائیں۔ تو یہ ایک اکنامکلی اور ایک اقتصادی جنگ تھی۔ آج کل دنیا میں آپ لوگ اگر خبریں سنتے ہوں تو کہتے ہیں جس کا اقتصاد مضبوط ہے وہی سپر پاور ہے، جس کا اقتصاد کمزور ہے وہ دنیا میں سب سے کمزور ملک ہے۔ لہذا اقتصاد کو کمزور کرنے کی خاطر یہ فدق اور یہ ساری کی ساری چیزیں چھینی گئی۔ منافقوں کا ارادہ یہ تھا اپنی سیاست کے ذریعے سے کہ امیر المومنین کو کمزور کریں، جیسا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو منافقین تھے، اب یہ قرآن کی آیت ہے، وہ لوگوں سے کہتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ رسول کے آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو صحابی بیٹھے ہوئے جو فقیر ہیں، انہیں پیسے نہیں دیا کرو۔ کیوں؟ حتی ینفضوا من حولہ، تاکہ سب رسول کو چھوڑ کے، میں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں مل اس لیے رہا ہے کہ رسول کے پڑوس میں بیٹھیں، رسول کے ساتھ بیٹھیں، رسول کی محفل میں، رسول کی مجلس میں بیٹھیں، اگر اس لیے ہے تو پھر لوگ وہیں بیٹھیں گے، اور اگر بعد میں پیسے سارے روک لیے جائیں کہ اب کوئی پیسے نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے جو پیسوں کے چکر میں تھے وہ سب کے سب، یہ دنیاوی سوچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، سب بھاگ جائیں گے۔ لہٰذا فدق کو چھیننے کا پہلا مقصد کیا تھا؟
اکنامکلی حملہ کیا جائے اور کمزور کرنے کے بعد لوگوں کو ان سے کاٹا جائے، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ ہو، کوئی ان کے ساتھ نہ ہو، اس لیے فدق کو چھینا گیا۔ اور بی بی جو طلب کرنے گئی تھی وہ اسی لیے تاکہ وہ لوگ جو یعنی بی بی کے طلب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مولا علی کی کمک کریں۔ اب جواب یہ بنے گا، وہ لوگ اقتصادی طور پہ کمزور کرنا چاہ رہے تھے، اور بی بی اپنی ذات کے لیے نہیں، بی بی زاہدہ ہیں، بالکل زاہدہ ہیں، لیکن امیر المؤمنین کو اقتصادی طور پر مضبوط کرنے کے لیے بی بی نے فدق کا مطالبہ کیا تھا۔ امیر المومنین اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے تو امیر المومنین بھی اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کریں گے، بلکہ وہ لوگ جو کہ امیر المومنین کے ارد گرد ہیں، وہ جو مولا کے صحابی ہیں، ان کو نوازیں گے، ان کو عطا کریں گے، ان کی مشکلات کو حل کریں گے۔ اور جب یہ پورا کا پورا جو ہے گروہ جو کہ مؤمنین کا گروہ ہے، جو شیعیان حیدر کرار کا گروہ ہے، جو کہ ابو تراب سلام اللہ علیہ کے ماننے والے ترابی لوگ ہیں، ان کا جب گروہ مضبوط ہوگا تو دین مضبوط ہوگا۔ لہٰذا بی بی نے فدق کا مطالبہ کیا۔ آپ کئی جملوں میں سے کہہ سکتے ہیں دین کو مضبوط کرنے کے لیے، امیر المومنین کو اکنامکلی مضبوط کرنے کے لیے، یا اقتصادی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے، یا شیعوں کو یا دینداروں کو اقتصادی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے بی بی نے فدق کا مطالبہ کیا۔ اس کا اب جواب بالکل واضح ہو گیا کہ اس کا زہد سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے لیے مانگنے نہیں جا رہا، میں دین کے لیے مانگنے جا رہا ہوں، اس میں کوئی حرج انشاءاللہ واضح ہے۔ پہلا جواب، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے بار محمد علیہ۔ دوسری چیز یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک باغ ایک باغ کہنا درست نہیں ہے۔ جو اس موضوع کے حوالے سے ایک طالب علم کو، ایک شیعہ کو بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ فدق کی جو زمینیں تھیں ان کا جو انتاج یا ان کا جو پھل آپ کہیے، جو ثمر تھا، جو ان کی برآمدات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ کم نہیں تھی، وہ قلیل نہیں تھی، بلکہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے شرح نہج البلاغہ میں جملے لکھے کہ جس طرح کوفہ کے باغات، جو کوفہ کے نخلستان ہے، پتہ نہیں زائرین نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، آپ جب چلنا شروع ہوتے نجف سے کربلا، آپ کو سینکڑوں میل تک دور دور تک آپ کو صرف درخت ہی درخت نظر آتے ہیں۔ فدق کے باغات ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ بالکل ایسے ہی تھے، یعنی جہاں آپ کی نگاہ جائے گی وہاں تک یہ باغات پھیلے ہوئے تھے، وہاں تک یہ کھجور کے درخت جو ہے پھیلے ہوئے تھے۔ اور ابن ابی الحدید اپنے زمانے کی بات کرے کہ ہمارے زمانے میں جس طرح یہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو درخت لگے ہوئے ہیں، فدق کی برآمدات اور فدق کے باغات اور ان کے کھجوروں کے درخت کا بھی یہی معاملہ تھا۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جو ہے فدق جو ہے، جو میں نے جملے تھوڑی دیر پہلے بھی کوٹ کیے تھے، 24,000 دینار ہر سال اس کی برآمدات تھی۔ اور 24,000 دینار اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، جس زمانے میں 8-10 دینار میں یا 20 دینار میں مثلا بہترین سے بہترین گھر بھی مل جاتا تھا، اور بہترین سے بہترین غلام یا کنیز بھی مل جایا کرتی تھی انسان اگر خریدنا چاہے۔ اس زمانے میں 24,000 دینار کسے کہیں گے؟ یعنی جب مہینے کی تنخواہ ہی 10-12 دینار ہو، مثلا 8 دینار ہو، وہاں سالانہ 24,000 دینار کوئی کم رقم نہیں تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 دینار۔ تو یہ ممکن ہے محصول ایک سال میں انہوں نے جو جسے کہا جائے برآمدات کے جو اندازہ لگایا وہ 24,000 تھا، اگلے سال مثلا 70,000 تھا، مختلف سالوں کے اعتبار سے ممکن ہے یہ رہا ہو۔ تو یہ کوئی چھوٹی جو ہے ثروت نہیں تھی، اس سے چشم پوشی کرنا ٹھیک، اگر بی بی جا کے فدق کا مطالبہ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، بی بی زاہدہ ہیں، لیکن پھر یہاں پر اسی نقطے کو انسان مد نظر رکھے کہ بی بی اپنے لیے مطالبہ اتنی بڑی ثروت ہے، دین کے کام آئے گی، مومنوں کے کام آئے گی۔ یہ جواب پہلے جواب سے مربوط ہے، لیکن اس میں ہم نے مینشن کیا اس ثروت کو کہ وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی، بلکہ جس طریقے سے رسول اللہ زاہد تھے یا نہیں تھے، لیکن وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جناب خدیجہ کے مال کے بارے میں کیا کہا؟ مَا نَفَعَنِي مَالٌ مِثْلُ مَا نَفَعَنِي مَالُ خدیجہ، کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جس طرح مال خدیجہ نے فائدہ دیا۔ وہ نبی جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ جزیر عرب کی حسین سے حسین لڑکی بھی اگر لا کر دو میں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جزیر عرب کے سارے درہم و دینار اپنے قدموں میں لا کر رکھ دو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، آفتاب و مہتاب لا کے میرے دائیں بائیں ہاتھوں میں رکھ دو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا دین سے۔ وہی نبی یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جیسا خدیجہ کے مال نے مجھے فائدہ دیا ویسا کسی مال نے فائدہ، تو رسول اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے کہ مثلا میں امیر ہو گیا، میں نے بنگلے بنا لیے، میں نے کوٹھیاں بنا لی، بلکہ رسول دین کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ لولا سیف علی و مال خدیجہ لما قام الاسلام وما استقام، اگر تلوار نہ ہوتی مولا علی کی اور مال نہ ہوتا جناب خدیجہ کا تو دین اصلاً اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوتا، اور کھڑے ہونے کے بعد
کھڑا رہ نہیں پاتا، مضبوط نہیں ہو پاتا، آگے اس کا کنٹینیوشن، اس کا تسلسل نہ رہ پاتا۔ لہٰذا دین جو آج تک باقی ہے تو صدقہ ہے امیر المومنین کی تلوار کا اور جناب خدیجہ کے مال کا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی مال کوئی کم نہیں تھا، بی بی نے مطالبہ کیا فدق کا تاکہ اس مال کے ذریعے سے امیر المومنین کی کمک کریں۔ بات واضح؟ تو یہ ہمارا دوسرا بھی جو جواب ہے پہلے سے مربوط، اس کو آپ ایک ہی جواب کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جب جو ہے بی بی نے فدق کا مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ جو ہے اپنے پیچھے بڑی چیزیں لیے ہوا تھا۔ حقیقت میں یہ مطالبہ امیر المومنین کی خلافت کا مطالبہ تھا، حقیقت میں یہ مطالبہ امیر المومنین کی ولایت کا مطالبہ تھا، جو رسول اللہ غدیر کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر رسول علی کے سپرد کر گئے تھے۔ بی بی اس ولایت کبریٰ کا مطالبہ کر رہی تھی کہ تم اس حق کو غصب کر کے بیٹھ گئے ہو، ورنہ فدق جو ہے ایک بہانہ تھا جسے کہا جائے، اور فدق کو سامنے رکھا تھا۔ پہلے والے جواب میں ہم نے فدق کو بہانہ نہیں قرار دیا، پہلے والے جواب میں کیا کہا، نہیں فدق کی بھی ضرورت تھی، دین کو مضبوط کرنا تھا، کوئی چھوٹا موٹا مال نہیں تھا، چاہیے تھا دین کے لیے، مولا علی کی مدد کے لیے فدق کا مطالبہ کیا، پہلا جواب وہ تھا۔ دوسرا جواب یہ کہ فدق ایک بہانہ تھا اور اس بہانے کے ذریعے سے جو اصل مطالبہ تھا وہ رکھنا تھا۔ اب یہاں پر یہ واقعہ جو ہے وہ سننے والا ہے، جو کہ علماء اہل سنت کا آپس میں ایک مکالمہ ہے، جس کو ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو آج کا درس ہے ہمارا، یہ اہل سنت بھائیوں کے لیے نہیں، اپنے شیعوں کے لیے، یہ شیعوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ورنہ وہ کہیں گے ہم ابن حدید کو نہیں مانتے، وہ پتہ نہیں معتزلی تھا، شیعہ تھا، ہم تو اشعری ہیں، اور جو ہے اپنی کتاب سے پڑھ دیا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی کتاب کا استعمال کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پر آپ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور جب آپ کو جواب دینا ہوگا تو آپ کی کتابوں سے دیں گے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ تو یہ جو درس ہے ہمارے جو ہے شیعوں کے لیے ہے۔ خدا ان سب کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج میں لکھا ہے، شرح نہج البلاغہ، کہتا ہے کہ میں نے علی ابن فارقی، جو کہ مدرسہ غربیہ جو تھا بغداد کے اندر ایک مدرسہ تھا، اس کو مدرسہ غربیہ کہتے تھے، وہاں پڑھاتا تھا، ٹیچر تھا، وہاں پہ مدرس تھا۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں نے علی ابن فارقی، جو کہ اس مدرسے کا ایک بڑا استاد تھا، اس سے میں نے پوچھا اکانت فاطمۃ صادقۃ، کیا فاطمہ سچی تھی؟ یعنی یہ سوال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، جو ان کے علماء ہیں، وہ بھی یہ سوال اپنے ذہن میں لیے بیٹھے۔ تو یہ سنی ہے، اپنی شرح میں لکھ رہا ہے، شرح نہج البلاغہ میں، کہ میں نے ایک مدرس سے پوچھا جو کہ اہل سنت کے مدرسے میں پڑھا رہا ہے، یعنی بات ساری کی ساری اہل سنت کے مابین ہو رہی ہے، یہاں پہ شیعوں کا کوئی عمل دخل۔ ایک سنی دوسرے سنی بڑے استاد سے پوچھ رہا ہے کیا فاطمہ سچی تھی، جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ فدق میرا ہے مجھے دے دو، سچی تھی یا نہیں تھی؟ اس مدرس نے جواب دیا قال نعم، ہاں سچی تھی۔ ابن ابی الحدید نے، اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، یہ کام آئیں گی، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سنیوں کی گفتگو ہے اور بہت کام آنے والی گفتگو ہے۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں قلت فلم لم يدفع الیہا ابو بکر فدقا وہی عنہ صادقہ، اگر سچی تھی تو ابو بکر نے دے کیوں نہیں دیا فدق؟ جب وہ اپنے دعوے میں سچی تھی، حق انہی کا تھا، فدق انہی کا تھا، تو دے دینا چاہیے تھا فوراً کہ رسول کی بیٹی مانگ رہی ہے، اور فدق حوالے کر دیتا۔ فتبسم، جب میں نے یہ کہا کہ ابو بکر نے کیوں فدق بی بی کو نہیں دیا، فتبسم، تو وہ مسکرایا تھا۔ فتبسم، استاد جو تھا علی ابن فارقی، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ فتبسم، مسکرایا، اور اس کے بعد اس نے ایک بڑی پیاری بات کی، ثم قال کلاما لطیفا مستحسنا مع ناموسہ وحرمتہ وقلت دعابتہ، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ استاد جو تھا بہت ہی کم مذاق کرنے والا تھا، بہت زیادہ محترمانہ گفتگو کرنے والا، بہت زیادہ مؤدبانہ اور خیال رکھ کے ہر ایک کا گفتگو کرتا تھا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے یہ جواب دیا لو اعطاها اليوم فدق، اگر صرف بی بی کے مانگنے سے، کہ رسول کی بیٹی مانگ رہی ہے، آج اگر یہ فدق دے دیتا بمجرد دعویٰ، صرف زہرا نے مانگا اس لیے دے دو بھائی، نبی کی بیٹی نے مانگا، لجاءت الیہ غدا، سنی بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، تو اگلے دن پھر آ جانا تھا زہرا نے، ودعت لزوجها الخلافہ، اور کہتی خلافت میرے شوہر کی دے دو۔ پھر اگلے دن جب بی بی آتی تو وہاں پر ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا، کیونکہ پہلے دن خود قبول کر لیتا ہے سچی ہیں، اگر ایک دن سچے ہونے کو مان لیتے کہ ہاں بھائی زہرا کی بات تو بنا گواہی کے قبول ہے،
کیوں ہم گواہی مانگیں اور یہ فدق دے دیتے تو ویری نیکسٹ ڈے جناب زہرا نے آ کر کہنا تھا علی کا حق بھی دو، یہ تو میرا حق دیا تو چھوٹی سی چیز ہے فدق، اصل تو تم جو ہے وصایت اور خلافت اور جو جانشینی رسول کی جو گدی ہے اس کے تم گدی نشین بن گئے، جو کہ حقیقت میں مقام علی بن ابی طالب کے لیے ہے۔ والموافقہ بشیء لأنہ یکون قد سجل علی نفسہ بأنہا صادقہ، ابو بکر کے پاس بھی ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہ رہ جاتا، کیونکہ خود گزشتہ جو دن گزرے ہوئے روز میں اعتراف کیا کہ جی آپ سچی ہیں، اور بغیر کسی گواہ کے اس نے وہ فدق نامی پراپرٹی دے دی ہوتی تو پھر پچھتاتا، بعد میں پھنس جاتا، لہٰذا اس نے پہلے ہی دن کہا کہ جو ہے نا ہم مثلا فدق بھی نہیں دیں گے تاکہ بعد میں بھی آئے تو کہ ہم نے تو مانا ہی ہے آپ کو۔ بات واضح ہے؟ تو جناب تیسرا جو جواب ہے وہ یہ کہ بی بی جو فدق مانگنے گئی تھی وہ حقیقت میں امیر المومنین کی ولایت کا مطالبہ کرنے گئی تھی، اور انہوں نے فدق نہیں دیا، یعنی ولایت امیر المومنین کو بھی اور امیر المومنین کا جو حق تھا اس کو بھی واپس نہیں کیا، اور بی بی یہ کہنا چاہ رہی تھی جب یہ چھوٹی سی چیز نہیں دے سکتے تو علی کا حق کیسے واپس کریں گے، اور بی بی ان کے غصب کو آشکار کرنا چاہ رہی تھی کہ کس کس طریقے سے انہوں نے حقوق آل محمد کو غصب کیا ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ کہ حق جو ہوتا ہے اسے لیا جاتا ہے۔ اگر حق میرا ہے میں بیٹھا رہوں کہ جی کوئی آ کے مجھے دے گا تو میں لوں گا ورنہ تو میں نہیں لوں گا، یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حق ہے آپ کا پورا، حق کا مطلب ہے کہ آپ اس کے مستحق ہیں، آپ ہی اس کے سزاوار ہیں، یہ چیز آپ ہی کو ملنی چاہیے۔ حق دیا نہیں، حق لیا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو وہ انسان جس کے مال کو چھین لیا گیا ہے، آپ سے مثلا میں عام سی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کوئی چیز یہاں پر چھن جائے، کوئی پراپرٹی، کوئی گھر چھن جائے، یا حتیٰ کہ کوئی گاڑی واڑی بھی کسی چھن جائے، وہ فوراً جا کے اپنے علاقے کے تھانے میں لکھواتا ہے، ایک رپورٹ لکھواتا ہے، ایک FIR کٹواتا ہے کہ بھئی میری چیز چھن گئی ہے۔ کیوں لکھوا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی اس کے دل میں، ڈکیت کے دل میں رحم آ جائے، خود ہی لا کے واپس کر دے، نہیں، حق ہے، طلب کرنا میں نے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ جو دے دیں گے تو پھر دے دیں گے، نہیں، حق ہے، طلب کرنے کا پورا حق ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، لیکن میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں، خاموش ہو جاؤں، بنا کسی مقصد کے درست نہیں ہے۔ خاص طور پہ ایسا حق جس کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ دین کے ساتھ ہو، یہاں سکوت نہیں بنتا ہے۔ بی بی نے یہ درس دیا کہ جب دین کا معاملہ ہو تو وہاں پر تمہارا بیٹھنا درست، اپنے حق کا مطالبہ کرو، اپنے دین کے حوالے سے مطالبہ کرو، اور خاص طور پہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہم پر حقوق ہے جو ہم نے ادا کرنے، اس میں بھی ہم کو جو ہے سکوت اور جو ہے سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز، انسان گرچہ زاہد ہو، انہوں نے کہا تھا نا بی بی زاہدہ ہے تو کیوں کوئی فدق لینا، انسان گرچہ زاہد ہو لیکن آخرت کے لیے رغبت رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ انسان زاہد ہے لیکن آخرت کی رغبت ہے تو وہ مال کو حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی آبرو کو محفوظ کرے، اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دے، غریبوں کی مدد کرے، اور یہ سارا کا سارا کہاں کام آئے گا؟ آخرت میں۔ علی ابن یقطین کے پاس پیسہ تھا، یہ شیخ شہید اول نے لکھا ہے، تو وہ جب بھی حج پر جاتے تھے اپنے ساتھ 1000 بندوں کو لے جاتے تھے۔ کتنے بندے؟ سب سے کہتے تھے میری نیابت میں حج کرو، اپنا نہیں، میری نیابت میں۔ سب اپنا حج کر رہے ہوتے تھے، ایک حج ان کا ہوتا تھا، ایک بھی کئی دفعہ کر چکے تھے، ایک حج علی ابن یقطین اپنا کرتے تھے، اور 1000 حج پیچھے سے انہی کی نیابت میں ہو رہے ہوتے تھے۔ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی علی ابن یقطین غرق در دنیا ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اپنی طرف سے 1000 حج کروا لیے۔ میں اللہ نے مجھے پیسہ دیا، لاکھوں روپے دیے، کروڑوں روپے دیے، میں مولا حسین کی زیارت پہ جاتا ہوں، اپنے ساتھ 100 بندے بھی لے جاتا ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ میری نیابت میں زیارت کرو، آپ کہہ سکتے ہیں میں زاہد نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، کوئی زہد پر اعتراض اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں آخرت کے لیے کام کر رہا ہوں، اور میں نے پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، غریبوں کو دیا، ان کو بھی زیارت مل گئی، وہ ایک زیارت میرے نیابت پڑھیں گے پھر اپنی بھی زیارت کریں گے۔ لہٰذا زہد کے ساتھ منافات نہیں ہے، طلب مال زہد کے ساتھ منافات اور ٹکراؤ نہیں رکھتا اگر انسان اس مال کو خرچ کرے آخرت کے لیے۔ اور بی بی کی سیرت میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے کہ اپنے گھر کی اشیاء، اپنے گھر کی روٹیاں، روزہ رکھا تھا، خود کو ضرورت تھی پھر بھی دوسروں کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ سورہ دہر جو ہے، یہ اپنے آپ پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں جبکہ خود کو ضرورت ہے۔ ایثار اسی کو کہتے ہیں۔ سخاوت یہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، ایک چیز پڑی جو آپ نے دے دی اٹھا کے، یہ سخاوت کا سخی ہے، بھی بڑا جواد اور سخیل اور کریم آدمی ہے۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ کہ مجھے خود ضرورت ہو، اپنی ضرورت کو میں سائڈ پہ رکھوں، بولو کہ نہیں اس مومن کو تو پہلے اس کا مسئلہ حل کر دو، میں اپنی ضرورت کو بھول جاتا ہوں، یہ ایثار ہی۔ تو بی بی کی تو سیرت میں ہی نظر آتا ہے
جو ایثار کرنے والی بیوی ہو، اگر وہ فدق بھی طلب کر رہی ہے تو انسان کو حسن ظن رکھتے ہوئے کہنا چاہیے کہ فقط آخرت کے لیے ہے، ان کے زہد کے اوپر آپ اس سے اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ پانچویں چیز، اور اس میں انہوں نے پھر یہاں پر ایڈ بھی کیا ہے رسول اللہ کے غزیے کو، کہ وہ بھی ازہد الزاہدین تھے، ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے مال خدیجہ کو دین کی خدمت کے لیے اور دین کو مضبوط کرنے کے لیے رسول نے بھی استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد چھٹی چیز، اہم ترین چیز، ایک عقلی سی بات ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے گی، وہ یہ کہ انسان جب اپنے چھنے ہوئے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو دو ہی صورتیں، یا تو اس کو حق ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ عقلی بات ہے۔ یہ دو صورتوں سے خالی عقل یہ کہتی ہے، دو صورتیں، تم جب اپنے حق کا مطالبہ کرنے جاؤ گے یا تو حق ملنا ہے، یا اگر مل گیا تو کیا ہوگا، دین مضبوط ہوگا، اگر مل گیا تو کیا ہوگا، فدق اگر مل جاتا ہے تو دین مضبوط ہوگا، فدق اگر مل گیا تو دیندار مضبوط ہوں گے، فدق اگر مل گیا تو شیعہ مضبوط ہوں گے، فدق اگر مل گیا تو امیر المومنین کی نصرت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو دشمنوں کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب اٹھ جاتی ہے کہ یہی غاصب ہے، یہی ظالم ہے۔ دونوں صورتوں میں کامیابی ہے جناب زہرا کی، مل گیا تو بھی بی بی کامیاب ہے، نہیں ملتا تو بھی بی بی کامیاب ہے۔ آج اس عورت نے ایک جملہ کا اچھے اچھوں کی چیخیں نکال دی، ٹھیک ہے، تو یہ جناب زہرا کی کامیابی ہے، ورنہ 14 سال پرانا ایک جملہ کون یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بی بی نے مال نہیں ملا ظاہری طور پہ، فدق ان کو جو ہے نہیں ملا، پھر بھی یہ بی بی کی جو ہے کامیابی ہے کہ بی بی آج بھی جو ہے اپنے نور سے ساری دنیا کو منور کر رہی ہیں۔ خاص طور پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نقاب الٹنا ضروری ہے، اور بی بی کا جو مطالبہ فدق تھا اس نے یہی کام کیا، بات واضح ہے۔ لہٰذا اب یہ اتنی ساری جو ہمارے سامنے صورتیں آ رہی ہیں بی بی کے مطالبہ فدق کے بعد، اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ جی بی بی نے فدق کا مطالبہ کیوں کیا، اب آپ کا دماغ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اور میں آپ لوگوں سے مطالبہ کروں گا کہ ان چیزوں کو، خاص طور پہ جو آج کا درس ہے، بڑے آسان لب و لہجے میں، جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں آپ لوگ، یہ ویکلی منتھلی جیسا بھی کر کے اس کو پوائنٹس کی صورت میں لکھ کے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ بی بی سوال کریں کیوں مطالبہ کرنے گئی تھی، ایک جملہ پہلا، دوسرا جملہ، تیسرا جملہ، 7-8 جملے یاد کرا دیے۔ یہ بچپن کی تربیت، یہ بعد میں اس کے عقیدے کو خراب ہونے نہیں دیکھی۔ جو ذاکرات ہیں وہ مجلسوں میں آج کے اس درس کو کوشش کریں کہ اس کو بیان کریں لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بی بی جو گئی تھی وہ کس لیے گئی تھی۔ ساری کی ساری چیزیں بہت اہم اور ضروری ہیں۔ 7ویں اور اہم ترین چیز یہ کہ لوگوں کو اگر اپنی طرف مائل کرنا ہو، اچھا اپنی طرف ایک دفعہ ہے ذاتاً شخصاً میں اپنی ذات کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو ہے شخصیت پرستی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شخصیت پرستی کروانا چاہ لوگوں سے کہ لوگ مجھے پوجیں، لوگ میرے پیچھے بھاگیں، میری واہ واہ ہو، میں بس یہ جو بکریاں کرتی ہیں میں وہ جو ہے شروع ہو جائے، ہر جگہ جو ہے میں ہی میں ہوں اور کوئی نہ ہو۔ یہ غلط ہے طبعاً، لیکن جو ہے اگر میری ذات مقصود نہیں ہے، بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ مثلا لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ دین کی خدمت ہو جائے، مجلس رکھوانی ہے، کہیں لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، کہیں دین کا پیغام پہنچانا ہے، میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ آپ مثلا محترمہ وہاں جا کے درس دیجئے، ہمارا دین مضبوط ہوگا۔ اس میں میری ذات کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دین کی مضبوطی کی بات ہے۔ تو اس میں ہم لوگ جو وسائل جن کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، اس میں بہت سارے وسائل ہیں، ٹھیک ہے، مثلا مال سے نوازنا، ان کی مالی امداد کرنا۔ وہ ایک جگہ پہ ہم لوگ راشن بانٹنے گئے، بہت پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات، تو میں خود ہی جو ہے وہاں راشن ہم نے سوزوکی میں بھرا، ڈرائیور بھی میں ہی تھا، میں گاڑی چلا کے لے جا رہا تھا، ماہ رمضان کی بات تھی اور غریبوں کا ایک علاقہ تھا، وہاں راشن تقسیم کرنا تھا۔ تو اس میں کچھ جو ہے اہل سنت کے لوگ بھی آ گئے جو غریب اور مسکین لوگ تھے، انہوں نے بھی راشن لیا اور کہا، یہ جملے انہوں نے کہا اس دین سے اچھا کوئی دین نہیں جو راشن تقسیم کرتا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کوئی جسے کہا جائے کہ ایسا جملہ نہیں ہے، کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، جو دین راشن تقسیم کرے تو پھر مثلا مسیح تقسیم کریں تو وہ بھی اچھے ہو جائیں گے، کیا یہودی کریں گے وہ بھی ہو جائیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک لوگوں کو جلب کرنے کا ایک بہرحال ذریعہ ہے کہ مال کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جائے۔ دوسرا ذریعہ اخلاق کے ذریعے سے، انسان اپنا اخلاق اچھا کرے، پیاری بات کرے، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھے، ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول سے اللہ نے قرآن میں کہا، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے رسول اگر آپ جو ہے فظ کا مطلب ہوتا ہے سخت مزاج، غلیظ القلب، اگر آپ نے اپنے آپ کو سخت دل اور سخت مزاج کر لیا،
لنفضوا من حولک، جتنے آپ کو امین اور صادق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہے سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اور رسول کریم جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو معصوم ہیں، جو نبی ہیں، وہ بھی اگر اپنا اخلاق خراب کر لیں تو لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اخلاق جو ہے لوگوں کو قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک ان کو وعدہ دینا، جس طرح یہ آج کل سیاستدان وعدے دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم مثلا آپ کی روڈ بنوا دیں گے، ہم جو ہے نا مثلا جو پانی گندا بہ رہا ہے اس کو صاف کروا دیں گے۔ یہ وعدے دے کے لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ کر دے گا، چلو اسی کو ووٹ دو۔ واضح ہے یعنی یہ ان کو ہم لوگ کہتے ہیں وسائل جلب قلوب، یعنی لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے وسائل، لوگوں کو آپ نے کیسے اپنے قریب لانا ہے۔ تو بعض اوقات انسان طبعاً کچھ لوگ غلط مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ اچھے مقاصد کے لیے، تو بہترین وسیلہ ایک اچھے مقصد کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی مظلومیت کو ثابت کرے کہ میں مظلوم ہوں۔ ہر بندہ آپ کے لیے اس کا دل پگھل جائے گا، کسی دین کا ہو، کسی مذہب کا ہو۔ میں ابھی کل نہیں، یہ پرسوں کی بات ہے، شہداد پور مجلس پڑھنے کے میرے ساتھ ڈرائیور جو تھا وہ سنی تھا، تو وہ بھی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا اور میں نے جناب زہرا کے فضائل پڑھے اور جناب زہرا کے مصائب پڑھے۔ اس کو میں نے دیکھا بلک بلک کے رو رہا تھا، وہ سنی تھا حالانکہ، اور آنکھیں اس کی بالکل سرخ ہو چکی تھیں۔ اور مجلس کے بعد مجھ سے راستے میں کہہ رہا ہے کہ قبلہ میں زندگی میں کبھی اتنا نہیں رویا جتنا آج بیوی کی مصیبت سن کے رویا ہوں۔ یہ مظلومیت ہے، یہ جلب قلوب کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ تو بیوی جو دربار میں گئی اپنی مظلومیت کو ثابت کرنے گئی تھی کہ میں مظلومہ ہوں، میرے حق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ بیوی نے وہاں مظلومیت کا اعلان کیا۔ آج بھی لاکھوں لوگ پاکستان میں شیعہ ہو رہے ہیں اسی قضیہ فدق کو سن کر، اور فدق پہ دنیا شیعہ ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فدق کے ذریعے سے بیوی کی مظلومیت، تو بیوی دربار میں گئی تھی، بیوی کو پتہ تھا جی کہ مجھے فدق ملنا، ان لوگوں نے فدق نہیں دینا، لیکن جو میں مظلومیت کا اظہار کروں گی اور جب دنیا کو پتہ چلے گا کہ نبی کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے ساتھ ایسا کیا گیا، اس کو بنا حق دیے خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا، تو بڑی کائنات اسی لیے علی ولی اللہ کو قبول کرے گی، ولایت علی کا اقرار کرے گی۔ بات واضح ہے؟ لہٰذا مطالبہ فدق جو ہے وہ اثبات مظلومیت کے لیے تھا، اپنی فریاد۔ اسی لیے جب بی بی خطبہ دینے گئی ہیں اور جیسے بی بی جو ہے مسجد میں وارد ہوتی ہیں، پردہ ایک لگا ہوا تھا اور پردے کے پیچھے بی بی بیٹھ گئیں، بیٹھ کر بی بی نے پورا خطبہ دیا۔ تو خطبہ دینے سے پہلے انتن، یہ اس کا جملہ ہے، تاریخ کا جملہ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ بی بی نے خطبہ دینے سے پہلے سسک کے صرف رونا شروع کیا دربار میں بیٹھ کر۔ اس مسجد میں تھوڑی دیر بی بی نے خالی گریہ کیا، اور جب بی بی نے گریہ شروع کیا لگ رہا تھا مسجد کے در و دیوار گریہ کر رہے ہیں، سارے صحابی رو رہے تھے، ہر بندہ وہاں پہ رو رہا تھا۔ یہ جو بی بی کی مظلومیت بھری جو آہ تھی، جو گریہ تھا، یہ لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے تھا، یہ تاریخ میں رقم ہونا تھا، تاریخ کے صفحات میں چیز آنی تھی کہ نبی کی بیٹی نبی کی شہادت کے 1 سے 2 دن بعد، 3 دن بعد اس طریقے سے، یا مثلا کہہ لیں ہفتہ، 10 دن، 20 دن، جتنا بھی آپ کہہ لیجئے، چند دنوں بعد اس طریقے سے دربار میں بیٹھی رو رہی تھی اور مسلمان سارے سامنے تھے۔ یہ اعلان مظلومیت، یہ خود ایک بڑا ہدف ہے۔ اس اعلان مظلومیت سے ہوگا کیا؟ بی بی فدق مانگنے نہیں گئی تھی، اپنی مظلومیت کا اعلان کرنے گئی تھی۔ جب مظلومیت کا اعلان ہو گیا، دنیا کا بے دین سے بے دین آدمی، کسی مسئلہ، کسی فرقے، کسی مذہب سے کوئی تعلق ہو، لیکن وہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرے گا، مظلوم سے محبت کرے گا۔ یہ جو بھی انسان ہوگا اگر طبع سلیم ہو، اس بات کو کہے گا کہ جناب زہرا مظلومہ تھی، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے تھا۔ وہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا، مگر یہ کہ ہاں کچھ چیزیں غالب آ جاتی ہیں، اس کو کہیں گے ہاں تم ظالم کا ساتھ دو، جناب زہرا کا ساتھ چھوڑو، تمہیں ہم گاڑی دیں گے، تمہیں ہم بنگلہ دیں گے۔ ان دنیاوی اغراض کی وجہ سے پھر وہ مظلومیت چھوڑ کے ظالم کی طرف چلاتا ہے۔ اور دنیا میں ظلم ہوتا بھی اس لیے پیسے کے چکر میں، مال دنیا کے چکر میں۔ تو اگر کسی کو پیسے سے سروکار نہ ہو، پیسہ اس کے پاس بہت ہو، اگر وہ آ کے جناب زہرا کے قضیے کا مطالعہ کرتا ہے، جناب زہرا کی اس داستان کو پڑھتا ہے، جناب زہرا کی اس پوری کی پوری تاریخ کو پڑھتا ہے، خود بخود جو ہے جناب زہرا کے دشمنوں سے اظہار برات کرے گا اور بیوی کی مظلومیت پر بے اختیار گریہ کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان ساری کی ساری باتوں کو پڑھے اور اس کے بعد بھی اس کے جسے کہا جائے کہ وجود میں کوئی تبدیلی اور کوئی تحول واقع نہ ہو، اور وہ بالکل آرام سے بیٹھا رہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی اگر زہرا مظلوم ہوئی ہیں تو ہوا کرے، ہمیں کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ایک تبدل، ایک تحول جو ہے، ایک تغییر، ایک چینجنگ آتی ہے، اور بے اختیار وہ حق کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں، نبی کی بیٹی کو حق ملنا چاہیے تھا، اور اس کے واقعات سینکڑوں ہیں۔ تو یہ
بہت سارے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے بیوی نے فدق کا مطالبہ کیا تھا، اور بھی اسباب انسان اگر اس کو سوچنے بیٹھے اور اسٹڈی کرے. ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، مثلا ایک صفحہ آنے سے پہلے مثلا میں پڑھوں اس کو کئی بار پڑھتا ہوں کہ اس صفحے کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو کہ میرے لیے کلکنگ ہے، جو میرے دماغ کو جو ہے نا چبھتی ہے جا کر، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، اس کو پھر ہم لوگ انڈر لائن کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں جو ہماری محترمہ ذاکرات ہیں کہ وہ فدق کے واقعے کا کم سے کم جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کو اچھی طرح پڑھیں اور کچھ چیزوں کو انڈر لائن کریں، اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچیں. کبھی جو ہے تاریخ کو جو ہے ریورس گھیر لگا کے بھی پڑھیں، پیچھے لے جا کر اگر ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا تو کیا ہو جاتا. سوچیں اللہ نے آپ کو دماغ دیا، اچھا دماغ دیا، کچھ باتیں حل ہوں گی، کچھ باتیں مزید سوالات پیدا کریں گی آپ کے لیے. پوچھیں علماء سے. اس طریقے سے جب آپ اسٹڈی کریں گی تو بہت زیادہ پاورفلی اور قوت کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گی. بہت ساری چیزوں کے جوابات اثر خود اللہ آپ کی اس محنت کے صدقے میں آپ کے ذہن میں ڈالے گا. ممکن ہے ہمارے ذہن میں بھی نہ آئے وہ، لیکن اس موضوع پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب کچھ چیزیں اس کے بعد میں گفتگو آج کی ختم کروں گا. بیوی جو ہے آپ دیکھیے جاتی کدھر ہے؟ اپنے بابا کی مسجد کی طرف. جب سب وہاں موجود تھے اپنے حق کا مطالبہ کرنے گھر پر نہیں گئے خلیفہ اول کے، یعنی بیوی نے اپنی مظلومیت کا اعلان پورے مدینہ کے سامنے کیا. ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ زہرا اس دنیا سے مظلومہ گئی ہے. اپنے حق کا مطالبہ کیا کیونکہ مرکز جو تھا اسلام کا وہ مسجد نبوی تھی. مسلمانوں کے جمع ہونے کا جو جامع مسجد تھی وہ کون سی تھی؟ وہ مسجد نبوی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے جو ٹائم پیریڈ ہے جو وقت ہے وہ بھی انتہائی جو ہے مناسب بیوی نے چنا. مہاجرین بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں. پھر بیوی اکیلی نہیں گئی ہیں، باقاعدہ ایک ریلی کی شکل میں جو بنی ہاشم کی خواتین تھی جو بیوی کے ساتھ تھی ان کو ساتھ لے کر گئی ہیں. بیچ میں بیوی سلام علیہ باقاعدہ ایک پروٹوکول، ایک احترام کے ساتھ بیوی کو لے جایا گیا ہے. اکیلی مسجد کی طرف نہیں گئی ہیں، لوگوں کے ساتھ گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک باقاعدہ پردہ لگا ہے، دوسری طرف مرد تھے، بیچ میں ایک پردہ تھا، اور پردے کے اس طرف جو ہے جناب زہرا نے بیٹھ کر یہ خطبہ دیا ہے جس کو ہم لوگ خطبہ لمیہ، خطبہ فدقیہ، خطبہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام دیتے ہیں. اور ایک اس نقطے کی طرف اشارہ کیا جس کا دین کی اساس سے تعلق ہے. پورا خطبہ پڑھنے والا ہے. اب کاش کے وقت ہوتا ہے انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، اور پورے اس خطبے کو ہم لوگ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ بیوی نے کیا کیا اس خطبے میں بیان کیا. ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، لیکن اگر ایک دفعہ انسان اس خطبے کو پڑھ لے تو بہت کچھ اسے بلکہ بہت کچھ کی تعبیر بھی صحیح نہیں ہے، پورا دین اسے سیکھنے کو مل جاتا ہے. پورا دین اس خطبے کے اندر جمع، اصول دین، فروع دین، ایک چیز آپ کو اس خطبے میں نظر آ جائے گی. کائنات کی سب سے زیادہ علم رکھنے والی خاتون نے خطبہ دیا. خطبہ کوئی بیوی گھر سے لکھ کر نہیں لائی تھی، کوئی مسودہ نہیں تھا کہ گھر میں بیٹھ کے مولا علی نے تیار کرواؤ کہ ہاں بھئی زہرا یہ والا خطبہ جا کر دینا ہے، بلکہ وہاں جب بیٹھی گریہ شروع کیا. اس کے بعد فی البدی خطبہ جسے آپ لوگ کہیں بیوی نے دینا شروع کیا. اتنا منظم، اتنا مرتب خطبہ، اتنی زیادہ ترتیب کو اس میں خیال، کسی مغالطے، کسی تناقض، کسی تعارض کی آپ کو اس میں بو بھی نظر نہیں آئے گی. مکمل ایک خطبہ، ایک بہترین خطبہ، ایک انتہائی بلند اور عالی خطبہ. فصاحت اپنے عروج پر، بلاغت اپنے عروج پر، ادب اور سلاست اپنے عروج پر. لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی زخمی عورت، کوئی جو ہے ایسی عورت کہ جس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کوئی ایسی عورت کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر میں یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، جو مسلسل روتی رہی، یہ وہ عورت ہے. کیونکہ عام طور پہ جب عورت رو رہی ہے اس سے بولا نہیں جاتا ہے، وہ صحیح بھی بولنے جا رہی تو غلط بول جاتی ہے. یہ عصمت زہرا پر دلیل ہے. یہ خطبہ یہ جناب زہرا کے مؤیدہ من اللہ ہونے پر دلیل ہے کہ بیوی کو تائید الہی تھی. ایسا خطبہ بڑے سے بڑے کائنات کے فصیح و بلیغ لوگ آج وہ نہیں دے سکتے. یہ صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بس کی بات ہے کہ وہ ایسا خطبہ دیں. خطبہ دیا اور ان سارے کے سارے مضامین کو بہترین انداز میں بیوی نے بیان کیا. اور انسان جب اس خطبے کو پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا جو جانا تھا وہ صرف ایک باغ کے لیے نہیں تھا. خطبہ فدقیہ کہتے ہیں آپ اس کو. آپ کو توحید اس میں نظر آئے گی، آپ کو عدل اس میں نظر آئے گا، آپ کو فلسفہ احکام اس میں نظر آئے گا، آپ کو جو ہے ولایت کی اہمیت، فلسفہ ولایت اس میں نظر آئے گا، دین کی اساس اس میں نظر آئے گی، اپنے حق کا مطالبہ بھی اس میں نظر آئے گا. ایک خطبے کے اندر کئی موتیوں کو بیوی نے بڑے احسن انداز میں پرویا ہے، بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے. اب آخر میں یہ ہمارا جو آج کا موضوع جسے کہا جائے کسی حد تک ظاہر سی بات اس کو
مکمل طریقے سے تو بیان نہیں کر سکے اور نہ 1 گھنٹے کے اندر بیان کرنا ممکن ہے، لیکن بہرحال کسی حد تک جو ہے بیان کرنے کی کوشش